السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے اہم تھا کیونکہ میں طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ میں نے سندھ سے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریخی گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لایا۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین و جمیل تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فخرانہ انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے سندھ سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا، حالانکہ آپ کو سندھ میں بھی سینکڑوں طوائفیں مل سکتی تھیں؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کی مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو مجھے۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانش مندانہ گفتگو مجھے حیران و پریشان کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ سیاست دان یہاں اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن ان کو آپ لیڈر مانتے ہو، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل و پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس جعلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی اپاہج بنایا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والوں کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں میڈیا دن کو رات دکھاتا ہے۔ یہاں صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے پر بھیجتا ہے۔ یہاں اساتذہ بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ یہاں تعلیم صرف ایک کاروبار ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ گرد آلود ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے نیچے تک سب کچھ خریدا جاتا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھوں کی شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ہم طوائفیں تو مردنما بھیڑیوں کو لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائفیں ان مردنما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کو لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنت ہوا کی معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں اور ان کا گوشت نوش کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر سندھ سے چلا تھا وہ سب گم سے ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دانشور سمجھتا تھا ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور میرے گال پر ہلکی سی
थपकी देते हुए कहा, साहब आपने कुत्ते को पानी पीते हुए कभी देखा है? इस अचानक सवाल पर मेरे मुंह से हाँ निकली और मैंने दिल में सोचा कि शायद ये खूबसूरत तवाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो होशो हवास खो बैठती है, वरना यहाँ कुत्ते के पानी पीने की बात की कोई तक बनती नहीं थी। उसने सिगरेट का कश लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब इस शहर के बड़े बड़े लोग जो मसीहाई का लिबादा ओढ़कर आप जैसों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पाँव के तलवे इस तरह चाटते हैं जैसे कुत्ता पानी पीता है। यह कहकर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अब आप जाओ साहब, अभी हमारे ग्राहकों का वक़्त शुरू हो गया है। मैं खामोशी से उठा और दरवाज़े की जानिब चल दिया। उसने पीछे से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, साहब अगर लिखारी बनना है तो जिस्म फरोशों तवाइफ़ों पर नहीं बल्कि ज़मीर फरोशों तवाइफ़ों पर भी लिखा करो, फिर आपको सिंध से लाहौर की भी नहीं आना पड़ेगा। अपनी कलम में जुर्रत पैदा करो वरना तुम भी लंडे के लखारियों में शुमार किए जाओगे। ये कहकर उसने अपनी आँखों से इशारा किया जैसे कि वो मुझे बाहर जाने का कह रही हो। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।